یعنی اتنی آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے. تو بہرحال اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. مریم نواز نے کیمپین لیڈ کیا آزاد جموں کشمیر میں، یہ ٹوٹل کریڈٹ مریم نواز شریف کا. مریم کے ساتھ میاں نواز شریف بھی گئے، ساتھ خواجہ سعد رفیق بھی گئے، یہ سارے لوگ اپنا ان کا کریڈٹ ہے، لیکن لیڈ بہرحال وہاں پہ مریم کر رہی تھی. اور اس نے کیا کیا کہ پورے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، جتنے رہنما تھے ان سب کو یکجا کیا، وہاں پہ ان کی ڈیوٹیز لگائیں، اور یہ 1.5 مہینے سے کام کر رہے تھے. آپ دیکھیں نا کہ بلاول نے جا کے جب ریلیجس کارڈ کھیلا تو اس کو گلگت بلتستان میں کافی امید ہو گئی کہ ہمیں بہتر سیٹیں، ہم زیادہ ووٹ پہ لیں گے، یہ کریں گے. اب وہی یہاں پہ نہیں چلا، وہاں پہ انہوں نے زیادہ کام کیا تھا، زیادہ پہلے گئے تھے تو ان کو زیادہ فرق نظر آ رہا تھا. یہاں پہ بالکل لاسٹ منٹ پہ بھائی صاحب نے انٹری ماری. اور سب سے بڑی بات، بلاول یہ بھول گئے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو آزاد کشمیر بھگت چکا ہے. آزاد کشمیر والے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے اتنا ہی تنگ تھے جتنا کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ اور سندھ کے لوگ ہیں. کیوں؟ ایک یونیورسٹی روڈ تو بن نہیں سکی آج تک پیپلز پارٹی سے، ایک روڈ وہ تو بنا نہیں سکی ہیں. اور دعوے ان کے یہ ہوتے ہیں کہ اسپتال ہمارے پیرس کے اسپتالوں سے بہتر ہیں، سڑکیں ہماری آٹوبن ہائی وے سے بہتر ہیں، اور پتہ نہیں ہماری فیسلٹیز جو ہیں یہ ہیں تو وہ ہیں. تو آپ وہاں پہ جائیں تو کچرے اور ڈھیر اور گند اور بلا اور سڑکوں کا جو حال ہے، اس کے اندر ہی آدمی جو ہے نا وہ بس میں کیا کہوں، علمان الحفیظ آدمی پناہ مانگتا ہے. تو یہاں پہ بہرحال اب کیمپین جو ہے وہ مریم نواز کے پاس بڑا مارجن تھا. پنجاب کی تعریف لوگ کر رہے ہیں، پنجاب کے جو انکروچمنٹ ڈرائیو تھی سب سے پہلے، پھر خواتین کے لیے تھی، پھر قرضوں کی تھی، پھر آسان قسطوں پہ جو گھر دیے گئے، پھر آلریڈی ایک پرویز لائی کے زمانے کی جو چیز تھی ریسکیو 1122 اس کو بھی ریفربش کیا گیا. پھر یہاں پہ صفائی ستھرائی کی جو کیمپین تھی، یہاں پہ جو ہاسپٹلز کی امپروومنٹ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بلڈ اپ ہو رہا تھا. سو وین مریم نواز وینٹ اوور دیئر ٹو آزاد کشمیر، اس کے پاس بہت زیادہ ٹاکنگ پوائنٹس تھے کشمیریوں کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی ہم کریں گے، یہ بھی ہم کریں گے، کیونکہ وہ کرتے آ رہے تھے. اس کے برعکس بلاول کے پاس، بیچارے کے پاس کوئی چیز ہی تھی بیچنے کو. اب شجیل میمن صرف الزام ہی لگا سکتے تھے. شجیل میمن اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کیا کیا یا ہم کیا کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بسیں لیں گے. اب شجیل میمن صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ اپنی حکومت تھی پہلے پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں، تو وہ پھر اس کی پرفارمنس کیا تھی، اور وہ لوگوں نے اس کو رد نہیں کر دیا، ریجیکٹ نہیں کرنا تھا اس پرفارمنس کو. وہ صرف زور زبردستی تو ہر جگہ آپ ہر وقت حکومت نہیں بنا سکتے نا. سو بہرحال یہ کریڈٹ تو اس وقت جائے گا. آئی تھنک دونوں کو جب آپ کمپیئر کریں گے، بلاول بھٹو اور مریم نواز کو، تو آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو مریم نواز شائنز، اینڈ اس کی جو حکمت عملی ہے اور اس کی جو کیمپین ہے، فل مارکس ٹو دیٹ. اور بلاول کو یہاں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. یہ راجہ پرویز اشرف جیسوں کی باتیں سن کے کہ جی فوج کی نگرانی میں الیکشن کرائیں، تو راجہ صاحب آپ اس قابل نہیں ہے کہ الیکشن بھی آپ خود کرا سکیں. بلاول اس قابل نہیں ہے، کوئی سیاستدان اس قابل نہیں. تو پھر آپ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ لوگ حکومت میں کیوں آنا چاہتے ہیں جب آپ الیکشنز بھی نہیں کرا سکتے؟ آپ دیکھیں نا انڈیا میں، وہاں پہ تو انٹرم گورنمنٹ بھی نہیں لانی پڑتی، اور وہ جتنے مرضی ایک دوسرے کے مخالف ہوں وہ الیکشنز کے رزلٹ مانتے ہیں. تو پلیز تھوڑی سی گریس پیدا کریں اپنے اندر بھی.